السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوسرا سپارہ سیقول آیت نمبر 179 قصاص کی آیت چل رہی تھی، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آزاد کے بدلے میں الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب کوئی کسی سے قتل کر دے تو قصاصاً اس کو قتل کرنا ہے، پھر آزاد کے بدلے میں، غلام کے بدلے میں، عورت کے بدلے میں۔ یہ میں نے بتا دیا کہ عورت اور غلام آزاد کیسے کرنا ہے، یہ اس کا رد تھا جو کہ وہ کہتے تھے کہ مشرکین کہتے تھے کہ ان کے جو قبیلے تھے، ان دونوں قبیلوں میں سے ایک قبیلہ جو طاقتور تھا وہ کہتا تھا کہ جب ہمارے قبیلے کا ایک عورت اگر قتل ہوتی ہے تو اس کے بدلے میں ہم دوسرے قبیلے کا مرد قتل کریں گے۔ اسی طرح ہمارے قبیلے کا اگر غلام قتل ہوتا ہے تو اس قبیلے کا ہم آزاد قتل کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، جو قاتل ہے اس کو پکڑا جائے گا آزاد کے بدلے میں، غلام کے بدلے میں، عورت کے بدلے میں۔ یہ نہیں کہ آپ کی عورت ہے تو اس کے بدلے میں آپ مرد کو قتل کریں گے، آپ کا غلام ہے تو اس کے بدلے میں آپ آزاد کو قتل کریں گے، نہیں کر سکتے۔ انسان سارے برابر ہیں۔ تو یہ اس لیے اس میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ بھئی قصاصاً کسی اور کو قتل کرنا ہے۔ اس میں بڑا اختلاف بھی موجود ہے کہ آیا مذہب کا اعتبار ہے یا نہیں ہے، یعنی مسلمان اگر قتل کر دے کسی نان مسلم کو تو آیا قصاصاً اس کو قتل کیا جائے گا یا نہیں۔ اس میں بڑے اختلافات موجود ہیں، لیکن مفتیٰ بھی قول یہی ہے کہ مقتول چاہے مسلمان ہو، چاہے کافر ہو، چاہے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سب سے پہلے انسانیت ہے، انسان ہے نا، ایک انسان مرا ہے تو قصاصاً اس قاتل کو قتل کیا جائے گا، کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ کون ہے، وہ مسلمان ہے، عورت ہے، مرد ہے، کوئی بھی ہے، درجے میں بڑا ہے، امیر ہے، غریب ہے، قبیلے خاندان میں معتبر ہے، کم ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، یہ اسلام نے یہ بھاؤ اور بھید تو رکھی ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے اس بات کو بھی رد کیا، نہیں ہو سکتا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ آپ آزاد کے بدلے میں، غلام کے بدلے میں آزاد کو قتل کریں گے، نہیں، ہرگز نہیں۔ مقتول قتل ہوا ہے چاہے وہ کسی بھی حیثیت سے ہو، اس کا قاتل قتل کیا جائے گا چاہے وہ کسی بھی حیثیت میں ہو، بس یہی سیدھی بات بتائی اللہ تعالیٰ نے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فمن عفی لہ من اخیہ، جس نے اپنے بھائی کو معاف کر دیا، من شین اخیہ شین، کچھ بھی، مثال کے طور پر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قصاص جو تھا، قصاص ہے 100 اونٹ، اب اگلا بندہ غریب ہے، 100 اونٹ دے نہیں پاتا یا اتنے وہ دے نہیں سکتا، تو اب کیا کرے؟ تو پھر اس کے لیے یہ ہے کہ اس کو چاہیے کہ وہ جس پر وہ یعنی دونوں طرف سے دونوں راضی ہو جاتے ہیں، طرفین، اس پر بس اتفاق کر لیں۔ مثال کے طور پر اگر 100 اونٹوں کی قیمت مجھے معلوم نہیں کہ کتنی ہے، لیکن میں ایک اندازاً بتا دیتی ہوں کہ اگر 10 لاکھ ہے، 100 لاکھ ہیں، یعنی 1 کروڑ بنتا ہے، اور اگلا بندہ 1 کروڑ دے نہیں پا رہا، ہم اس پر اگر ان دونوں فریقین کا آپس میں اتفاق ہو جاتا ہے کہ بھئی آپ 20 لاکھ دے دیں یا 50 لاکھ دے دیں تو ہم ختم کر دیں گے، بات ختم، یعنی دیت ہمیں قبول ہے، تو یہ قبول ہو جائے گی۔ تو جس نے اپنے بھائی کو کچھ بھی دے دیا، معاف کر دیا، تو وہ ٹھیک ہے، فاتباع بالمعروف، طریقے کے ساتھ چلے۔ اچھا، اب یہ دیکھیں کتنی خوبصورت بات اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے، وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَان، طریقے سے اور اچھے طریقے سے، احسان سے ادا کرے۔ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَبِّكُمْ، یہ تمہارے رب کی طرف سے تخفیف ہے، کمی ہے، تمہارے لیے ہلکائی ہے، یعنی تمہارے لیے یہ جو سخت اور شدت جو ہوتی ہے نا، جس چیز میں ہونی چاہیے وہ نہیں ہے، اس شدت کو اور سختی کو ختم کیا اللہ تعالیٰ نے، تمہارے لیے آسانی پیدا کی ہے کہ اس معاملے میں تمہارے لیے آسانی ہے تمہارے رب کی طرف سے، رحمت اور رحمت ہے۔ فمن اعتدی بعد ذلک، پھر جس شخص نے حد تجاوزی کی اس کے بعد، فلہ عذاب علیم، تو اس کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے۔ اچھا، اب حد تجاوزی کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مقتول کے لوگوں نے دیت پر فیصلہ کر لیا، ٹھیک ہے، دیت پر راضی ہو گئے، دیت لے لی، چلو ٹھیک ہے، اب دیت لینے کے بعد کیا کرنا ہے؟ معروف اور احسان طریقے کے ساتھ رہنا ہے، اور ادا بھی احسان طریقے سے کرنا ہے، اس کے بعد دشمنی کو ختم بھی کر دینا ہے۔ لیکن اس نے کیا کیا کہ دیت لینے کے بعد پھر اس کو قاتل کو قصاصاً قتل بھی کر دیا۔ جب آپ نے دیت لے لی تو اب قتل کرنے کا حق نہیں رہا، لیکن اس نے کر دیا، تو یہ ہو گیا فمن اعتدی، جو حد سے گزر گیا۔ حد سے نہیں گزرنا چاہیے تھا، ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ جب دیت پر راضی ہو گئے تو راضی ہونا تھا دونوں ہی پارٹیوں کو، دونوں ہی گروپس کو۔ جب وہ آپس میں اس بات پر دیت پر راضی ہو گئے تو پھر آپ ان کو کسی بھی طریقے سے حد تجاوزی نہیں کرنی۔ اچھا، یہ حد تجاوزی تھی ان کی طرف سے
مقتول والوں کی طرف سے. اب قاتل والوں کی طرف سے کیا حد تجاوزی ہے کہ بھئی مثال کے طور پر ان لوگوں نے کہہ دیا کہ بھئی ہم تو اتنا ہی دیں گے. مثال کے طور پر میں نے کہا ابھی بتایا آپ کو کہ 50 لاکھ پر ان کی ایگریمنٹ ہو گیا, ٹھیک ہے, 50 لاکھ ہم دے دیتے ہیں اور دیت کا مسئلہ حل ہو گیا. لیکن جب دینے کی باری آئی تو 10 لاکھ دے دیے کہ بھئی ہم تو اس سے زیادہ نہیں دے رہے. یہ ہو گئی قاتل کی طرف سے حد تجاوزی. حد تجاوزی نہیں کرنی ہے, آگے نہیں. حد تجاوزی کا مطلب ہے کسی بھی مسئلے میں حد سے زیادہ بڑھ جانا. اللہ کو یہ پسند نہیں ہے, خواہ وہ قاتل کی طرف سے ہو خواہ وہ مقتول کی طرف سے. رستہ موجود ہے. اگر آپ دیت پر راضی نہیں ہو رہے تو قصاصاً قتل کروا دو, قصاص لو آپ. اگر آپ قصاص پر راضی نہیں ہیں اور آپ دیت لے رہے ہیں تو پھر آپ قتل کا ذہن سے خیال ہی نکال دو, آپ قصاص نہیں لے سکتے ہو آپ. اسی طرح جب آپ نے ایک مقرر قیمت دے دی ہے تو آپ اس قیمت کے مطابق ہی دو گے. اب آپ اس مقتول والے لوگوں پر یہ ظلم نہیں کر سکتے کہ آپ نے ان کو دیت لکھی ہے کہ ایگریمنٹ ایک چیز پر ہوا ہے اور دے آپ کم رہے ہو, تو یہ غلط بات ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حیات, قصاص میں آپ کے لیے حیات زندگی ہے. قصاص میں زندگی کیسے ہے, یہ سوچنے کی بات ہے, کیونکہ قصاص میں تو قتل ہو رہا ہے, اس میں زندگی کیسے ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قصاص میں زندگی ہے. اب کیسے زندگی ہے سمجھیں. مثال کے طور پر اگر دو بندوں کے درمیان دشمنی ہوئی ہے اور ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا ہے, ٹھیک ہے, اب مقتول اور قاتل کا پورا خاندان آمنے سامنے ہے. ایسے نہیں کیونکہ ایک بندہ ہے, آمنے سامنے پورا خاندان ہے. اب اگر قصاصاً اس کو قتل کر دیا جاتا ہے قاتل کو, تو کیا ہوگا, دشمنی ختم ہو جائے گی. بھئی اس نے ہمارا بندہ مارا اور قصاصاً ہم نے بھی اس کا بندہ مروا دیا, ختم, دشمنی یہیں پر ختم ہو گئی. یعنی آگے والے دوسرے لوگوں کے لیے زندگی ہے. لیکن اگر قصاصاً قتل نہیں ہوتا تو یہ دشمنی نسل در نسل چلتی ہے. اپنے یہاں تو اتنا کانسیپٹ نہیں رہا ہے, لیکن عربوں میں یہ ہوتی تھی 100 سال دشمنیاں چلاتے تھے. اور بات کیا ہوتی تھی, معمولی سی بات ہوتی تھی. جیسے کہ ان کا ایک قبیلہ تھا, بتاتے ہیں عرب میں ان کا قبیلہ تھا جنہوں نے 100 سال تک دشمنی کی تھی, صرف اس وجہ سے کہ برابر والے قبیلے کی اونٹنی دوسرے قبیلے کی کھیتی میں آ کر اس نے گھاس چری, جس کی وجہ سے مالک نے اس کو مار دیا, اونٹنی کو. اس کی وجہ سے جس کی اونٹنی مری اس قبیلے والوں نے اس پر جس نے اونٹنی ماری ہے اس کو مارا, اس کے پتہ نہیں کتنے لوگوں کو مارا. پھر قصاصاً یہ اٹھے, اس سے بھی زیادہ لوگ مار کر آئے, پھر اس کے لوگ اس سے زیادہ اٹھے اور اس طرح ان کو مار کر آ گئے. تو یہ قصاص میں تو زندگی تھی نا. اگر ایک کوئی پکڑ کر جس کو جو قتل ہوا جو اس سے قصاص لے لیتے, بات ختم ہو جاتی. قانون جو ہوتا ہے وہ انسان کو کیا کرتا ہے, ایک طریقے سے پروٹیکٹ کرتا ہے, محفوظ کرتا ہے. تو قانون سے جو ہٹ گیا تو پھر تو جنگل کا قانون ہے, پھر تو جس کی لاٹھی اس کی بھینس. الگ قانون بتا رہا ہے, اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ قانون ہے. اللہ بتا رہا ہے کہ اس طرح تم لوگوں کی زندگی محفوظ ہوگی. اس طرح کیونکہ اسلام حیات زندگی ہے, زندگی کا پورا طرز عمل ہے, پوری زندگی کا ایک خاکہ ہے. تو ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے. یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ آپ قصاص, اگر آپ نے قصاصاً دیت نہیں لے رہے, بھائی وارث کہہ رہے ہیں ہمیں دیت نہیں چاہیے, ہمیں پیسے نہیں چاہیے, ہمیں کیا چاہیے, ہمیں قصاص چاہیے, تو قصاصاً اس کو قتل کر دو. کیوں, حیات اس میں زندگی ہے تمہارے لیے. یا اولی الالباب, اے عقل مندو, لعلکم تتقون, شاید کہ تم بچو, شاید کہ تمہیں پتہ چلے گی کہ کام کس طرح کرنا ہے اور کس طرح نہیں کرنا ہے. تو یہ ساری چیزیں تھی قصاص کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی تھی. اللہ تعالیٰ ہم کو ایسے کاموں سے محفوظ رکھے. حدیث مبارک میں آتا ہے قیامت کے دن قاتل اور مقتول, القاتل والمقتول کلاہما فی النار, قاتل مقتول دونوں آگ میں ہوں گے. صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ, قاتل تو آگ میں ہوگا, جہنم میں, کا بات سمجھ میں آتی ہے, لیکن مقتول کیوں آگ میں ہوگا, وہ تو قتل ہو گیا دنیا میں, پھر یہاں پر بھی آگ میں جہنم میں جا رہا ہے, اس کا کیا قصور ہے. تو اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح قاتل کو تھا, حرص تھا کہ میں مقتول کو مار دوں, اس طرح مقتول کی بھی یہی خواہش تھی کہ میں اس کو قتل کر دوں. ہاں کامیاب قاتل ہو گیا قتل کرنے میں, لیکن کوشش دونوں کی تھی ایک دوسرے کو قتل کرنے کی. تو نیت پر تو ہی دار و مدار ہے سارے عمل کا. وہ تو مقتول ہو گیا کہ کمزور پڑ گیا, لیکن نیت تو اگلے کو مارنے کی تھی. تو کیونکہ ایسے قتل میں جس میں دونوں کی نیت ایک دوسرے کو مارنے کی ہے, یہ دونوں قاتل اور مقتول جہنم میں جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے کاموں سے بچائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.